السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسائل نماز میں سے ایک ضروری اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نماز ہم مسلمانوں پر فرض کی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض ہے، عصر کی نماز میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب کی نماز میں 3 رکعت فرض ہے، عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں کوئی شخص 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، 2 رکعت والی نماز میں کوئی شخص تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، اور ایسے ہی 3 رکعت والی نماز میں کوئی شخص چوتھی رکعت میں بھول سے، غلطی سے کھڑا ہو جائے، تو وہ شخص اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے گا، اور اس سلسلے میں مسئلہ کیا ہے، ہم اس کو تفصیل کے ساتھ، دلیل کے ساتھ سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے میری ایک گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پورا مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے۔ ویڈیو میری پسند آتی ہو تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں۔ کوئی مسئلہ، دینی مسئلہ ہو اور اسلامی معلومات کا مسئلہ ہو، اگر آپ کو پوچھنا ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں درج کر دیں، اگلی ویڈیوز میں اس کا احاطہ کیا جائے گا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کی بات کر لیتے ہیں کہ فجر کی نماز اگر کوئی شخص پڑھ رہا تھا جو کہ 2 رکعت ہے، اس کو 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، 2 رکعت پر سلام پھیرنا تھا، 2 رکعت پر قعدہ اخیرہ کر کے اس کو سلام پھیرنا تھا، لیکن بھول سے اور غلطی سے وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب وہ شخص کیا کرے؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو دوسری رکعت پر واپس جائے، قعدہ اخیرہ کرے، سجدہ سہو کرے، سلام پھیر دے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بھول سے وہ تیسری رکعت پر کھڑا ہو گیا اور اس کو یاد نہیں آیا اور تیسری رکعت کا اس نے سجدہ کر دیا، تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ چوتھی رکعت بھی ملائے گا، چوتھی رکعت پر جا کر قعدہ اخیرہ کرے گا، سجدہ سہو کرے گا، سلام پھیرے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دوسری رکعت پر اس نے قعدہ اخیرہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے کیا تھا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اس کا سجدہ بھی کر دیا، چوتھی رکعت ملائے گا اور وہاں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے گا، تو اس کی 2 رکعت فرض ہوگی اور 2 رکعت اس کی نفل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے دوسری رکعت پر قعدہ اخیرہ نہیں کیا، دوسری رکعت پر نہیں بیٹھا، تشہد نہیں پڑھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تیسری رکعت میں سجدہ بھی کر دیا، چوتھی رکعت ملائے گا، وہاں سجدہ سہو کرے گا، لیکن اس کی فرض باطل ہو جائے گی، یہ چاروں کی چاروں رکعت نفل ہوگی، اس کو 2 رکعت فجر کی نماز الگ سے پڑھنی ہوگی۔ یہ ہے فجر کا مسئلہ۔ ایسے ہی اب آئیے 4 رکعت والی نماز کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، کہ 4 رکعت کی نماز میں 4 رکعت پر بیٹھنا تھا، قعدہ اخیرہ کرنا تھا، سلام کرنا تھا، لیکن بھول سے، غلطی سے وہ 5ویں رکعت پر کھڑا ہو گیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر 5ویں رکعت کا اس نے سجدہ نہیں کیا ہے تو چوتھی رکعت پر چلا جائے، قعدہ اخیرہ کرے، سجدہ سہو کرے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن بھول سے، غلطی سے 5ویں رکعت پر چلا تو گیا، کو یاد نہیں آیا اور اس کا سجدہ بھی کر دیا، تو اگر سجدہ کر دیا ہے تو 5 کے بعد 1 رکعت اور چھٹی ملائے گا، چھٹی رکعت پر سجدہ سہو کرے گا، سلام پھیرے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دیکھا یہ جائے گا کہ چوتھی رکعت پر اس نے قعدہ اخیرہ کیا تھا یا نہیں، بیٹھا تھا یا نہیں، تشہد پڑھا تھا یا نہیں۔ اگر تشہد پڑھا تھا چوتھی رکعت پر، 5ویں رکعت پر کھڑا ہو گیا، غلطی سے، بھول سے 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا ہے، تو چھٹی رکعت ملا لے گا، سجدہ سہو کرے گا، تو اس کی 4 رکعت فرض ہو جائے گی، 2 رکعت اس کی نفل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے چوتھی رکعت پر قعدہ اخیرہ نہیں کیا، بیٹھا نہیں، تشہد کے مقدار بیٹھا نہیں، 5ویں رکعت پر بھول سے، غلطی سے چلا گیا، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر دیا، تو اب چھٹی رکعت ملائے گا، اور چھٹی رکعت ملائے گا تو اس کی فرض 4 رکعت باطل ہو جائے گی، یہ 6 کی 6 رکعت نفل ہوگی، 4 رکعت اس کو الگ سے پڑھنی ہوگی۔ عصر میں بھی ایسا ہی کرے گا، ظہر میں بھی ایسا ہی کرے گا، اور عشاء میں بھی ایسے ہی کرے گا۔
آئیے اب مغرب کی نماز کو دیکھتے ہیں کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، 3 رکعت پر بیٹھنا ہے، قادہ اخیرہ کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے، لیکن کوئی شخص غلطی سے چوتھی رکعت میں کھڑا ہو گیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے چوتھی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو تیسری رکعت پر جائے، قادہ اخیرہ کرے، سجدہ سہو کرے اور سلام پھیر دے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن غلطی سے اگر کوئی شخص چوتھی رکعت پر چلا گیا اور اس کو یاد نہیں آیا، چوتھی رکعت کا اس نے سجدہ بھی کر دیا ہے، تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5ویں رکعت بھی ملائے گا اور 5ویں رکعت ملا کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے گا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ تیسری رکعت پر اس نے قادہ اخیرہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر اس نے قادہ اخیرہ کیا تھا اور چوتھی رکعت پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اس کا سجدہ بھی کر دیا تو 5ویں رکعت ملائے گا اور سجدہ سو کر کے اپنی نماز مکمل کرے گا، 3 رکعت فرض ہو جائے گی، 2 رکعت نفل ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے تیسری رکعت پر قادہ اخیرہ نہیں کیا، یعنی تیسری رکعت پر نہیں بیٹھا، تشہد کے مقدار اور چوتھی رکعت میں بھول سے غلطی سے کھڑا ہو گیا اور اس کا سجدہ بھی کر دیا، تو 5ویں رکعت ملائے گا، سجدہ سہو کرے گا، نماز وہ 5 رکعت مکمل کرے گا اور یہ پانچوں کی پانچوں رکعت اس کی نفل ہوگی، 3 رکعت فرض اس کی باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ تیسری رکعت پر اس نے قادہ اخیرہ نہیں کیا تھا۔ 3 رکعت اس کو الگ سے پڑھنی ہوگی، جیسے اس کو 4 رکعت الگ سے پڑھنی تھی، 2 رکعت الگ سے پڑھنی تھی، تو ایسے ہی اس کو 3 رکعت الگ سے پڑھنی ہوگی۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل در مختار کے اندر ہے، رد مختار کے اندر موجود ہے۔ تو ضم الیہا سادستاً فی العصر والعشاء والظہر ورابعۃ فی الفجر وخامسۃ فی المغرب، کہ اگر غلطی سے 5ویں رکعت میں یا تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں کھڑا ہو جائے تو اگر فجر کی نماز ہے تو 4 رکعت پوری کرے گا، اور اگر مغرب کی نماز ہے تو 5 رکعت ملائے گا، اور اگر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز ہے تو 6 رکعت ملائے گا۔ اور اس سلسلے میں جو بیچ کے مسائل ہیں کہ کیسے ملائے گا اور کیسے پوری کرے گا، وہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔